अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए 56 एपिसोड ऑफ हल्फे जहाँ। तो कल की जो एपिसोड नहीं दे सकी वो भी मैंने आज में शामिल कर दी है, तभी आज की एपिसोड लॉन्ग देने वाली हूँ। तो प्लीज़ मुझे गैप के लिए जो है वो ना कहा करें कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं बिल्कुल कमी पूरी कर देती हूँ, जैसे कि मैं आज वाली एपिसोड में करने लगी हूँ। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी गैप आ भी जाता है वीक संडे के अलावा, तो मैं उसकी पूरी कमी कर देती हूँ। ठीक है, तो परेशान ना हुआ करें और ना ही थोड़े सेंटी हो जाया करें कि एपिसोड नहीं आएगी। ठीक है, मुझे पता है आपका दिन बोर गुजरता है, लेकिन फिर भी समझा करें मुझे। अगर बहुत ज़्यादा मसरूफियत ना हो तो कभी नहीं मैं छुट्टी करती, बहुत मजबूरी में करती हूँ, वरना मैं हर सूरत कोशिश करती हूँ कि एपिसोड ज़रूर दूँ, ज़रूर। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। बहुत ही यम्मी एपिसोड है, बहुत ही मज़े की है, डिमांडिंग है। तो लेट्स स्टार्ट। नावल हल्फे जहाँ बाय मरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 56। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारे इस बाजू पर सर रखने से उस बाजू से जुड़े कंधे पर जो खिंचाव आएगा वही मुझे सुकून की नींद देगा। वो जो लेटने के लिए शशोपंज का शिकार थी, महवीर की इसी अंदाज में दी वजाहत ने मनाइम के लबों पर दिलकश तबस्सुम जगाया। और वो क्यूट अंदाज में बोलती महवीर की बाजू पर सर रख के उसके बराबर लेटी, पर उसका ये करना इस पर और खुद पर लिहाफ उड़ाते महवीर को हंसा गया। इतनी दर्द भरी शाम गुजारने के बाद रात के दामन में अगर मनाइम की मौजूदगी के अक्स बिखरे तो वो रात क्यों करना महवीर में साख के लिए सुकून से भरी होती। आपको मैं अच्छी लगती हूँ अब। आप मुझे जब भी देखते हैं आपकी आंखें चमकी लगती हैं। उसकी तरफ रुख बदले हुए वो महवीर को सीधा लेटने की ताकीद किए बोली। महवीर ने कुछ देर सामने देखते गैर मरई नुक्ते पर निगाह जमाते मनाइम को इस जवाब के लिए इंतजार करवाया। हाँ, तुम अच्छी लगती ही नहीं, तुम बाकी अच्छी हो, बस थोड़ी चिपकू हो। वो उसकी तारीफ सीधे तरीके से करता तो उससे महवीर कौन कहता। मनाइम के रुखसारों में एक चमकदार लहर आन बसी। कोई बात नहीं, मैं जब आपके साथ कुछ अरसा मजीद रहूंगी तो मुझे आपकी तरह ग्रेसफुल और सोबर और डिसेंट बिहेव करने वाली लड़की में बदल जाऊंगी। मुझे पता है मैंने अब तक बहुत बोल्ड रवैया इख्तियार किया आपके साथ, लेकिन मुझे लगता है मैं अपनी साबका जिंदगी बहुत खुट कर रही हूँगी। यानी मैंने जो आपकी तरफ बेबाकी दिखाई वो नाजायज या गलत नहीं थी। शायद मेरे अंदर अव्वल लम्हे ही डर था कि इंसान मुझसे छिन ना जाए। वो पहले तो ये कहते बहुत हिचकिचाई, लेकिन जल्द ही उसके लबो लहजे में रवानी इसलिए आ गई कि महवीर उसके बाल संवारता, उनकी खुशबू इनहेल करता, उसे नर्म मुस्कुराती निगाहों से देखे अपने दिल की हर कैफियत बांटने की हिम्मत दे रहा था। सोचे ना, एकदम मुझे सब भूल गए। मेरे पास आप थे तो मेरे अंदर आपके लिए बहुत सी इनसिक्योरिटीज पैदा हुई। मुझे अब एहसास हो रहा है वो सब एज अ गर्ल बहुत ज़्यादा ओवर था। वैसे तो मुझे पता है आपने मुझे गिलाफ की तरह हर तरफ से ढांप लिया है, पर अब जब हमें साथ रहते कुछ दिन हो गए तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी लम्हे अगर मैंने आपको बुरा फील करवाया हो या मजबूर किया हो, उसके लिए माफ़ कर दे। हिचकिचाहट इख्तिताम तक फिर बढ़ी तो महवीर ने उसका लफ्ज़ लफ्ज़ बड़ी दिलचस्पी से सुनकर मनाइम को देखा, जो दम साध गई थी। और ये माफ़ी मांगने की नौबत क्यों आई मनाइम? उसका जवाब देने से पहले चाहता था पहले इससे सवाल करे कि उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ। वो इसलिए कि मुझे खुद एहसास हुआ कि लड़कियां अपने हस्बैंड के सामने शर्माती हुई, खुद में सिमटी हुई ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। उनका महरम ही हर पहल करता प्यारा लगता है। पता नहीं खुद ही फील आई। वो नजरें चुराती शर्मगी से लहजे में मिन मिनाई और बाहुदा महवीर के होंठों से एक लम्हा भी मुस्कुराहट अलग ना हो सकी। मेरा मानना मुख्तलिफ है। लड़कियां सिमटी और शर्माती हुई तभी अच्छी लगती जब सामने मौजूद मर्द से उनका रिश्ता तकल्लुफ और हया का हो, जैसे बस निस्बत तय हो दो लोगों की या मंगनी। लेकिन जब निकाह हो जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास इख्तियार आ जाता है। वो अपने जज्बात जिस मर्जी तरह जाहिर करे। कोई फिजिकल होना ज़्यादा पसंद करता है, कोई लफ्ज़ी इजहार करने का शौक़ रखता है, और कुछ लोग अपने अमल से ख्याल से अपने जज्बात की शिद्दतें बयान करते हैं।
میرے خیال میں پہل کوئی بھی کرے میٹر نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان کا بولنا، اس کی موجودگی اور اس کا مسکرانا ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ تم ہمیں پیارے ہو۔ اب یہ پہل لڑکا کرے یا لڑکی، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بہت توجہ سے دم سادے مہویر کو سنتی گئی، پھر آخر تک اس کی پلکیں شرم سے بوجھل اور دل ہر فکر سے آزاد ہو گیا۔ مطلب میں نے جو کچھ کیا، آپ کو میرے قریب آنا پڑا مجبوراً، وہ سب معاف ہو گیا؟ وہ اب تک معصوم یقین سے بولی تو مہویر نے یقین دہانی سے بولی تو مہویر نے سر ہلاتے یقین طلبی سے بولی تو مہویر نے سر ہلاتے اس کی مسکراہٹ میں بھرپور ساتھ دیا۔ معاف نہیں ہوا، قبول ہوا ہے۔ تم قبول ہو گئی ہو مجھے، میں اعتراف کرتے دیر نہیں کرتا، چاہے کوئی مجھے دکھ دے یا خوشی، بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنی یہ عادت بتا کر خوش تھا کہ یہ اچھی عادت ہے، دل بھاری نہیں پڑتا۔ مہویر، مجھے 2-3 دن سے کچھ یاد آ رہا ہے، کھائی میں گرنے والا وہی منظر، ان لوگوں نے ہمیں بچایا تھا نا، کہہ رہے تھے ہم کھائی میں ملے، ایسے ہلکا ہلکا یاد آ رہا ہے، لیکن اس کے یاد آتے ہی میں سہم جاتی ہوں، اس وقت کی فیل محسوس ہوتی ہے۔ میں کھائی میں گرنے سے پہلے ہی شدید خوف زدہ تھی، جیسے کوئی مجھے ڈرا رہا ہو، اور ایسا لگا مجھے دھکا دیا گیا، یعنی اگر ہم دونوں گرے تھے تو پھر کسی نے ہم دونوں کو دھکا دیا ہوگا، پر ایسا بھی لگتا ہے میں نے دھکا دینے والے کو اپنے ساتھ کھینچا تھا، پر کھائی میں تو ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ آپ تو میرے ہسبینڈ تھے نا، آپ مجھے دھکا کیوں دیں گے بھلا؟ مجھے اس کا چہرہ یاد نہیں، آپ کو کچھ یاد ہے؟ وہ تیسرا انسان جس نے ہمیں دھکا دیا تھا، وہ بھی گرا ہوگا نا، پر یقیناً فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ مہویر کے چہرے اور خد و خال میں کھلی خوشی اور سکون لمحے میں اڑا جب منائم ملک کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شک اور آس برابر دیکھا۔ مہویر کچھ لمحے بولنے تک کے لائق نہ رہا، سمجھ ہی نہ آئی کیا کہے، جھوٹ بولے یا سچ۔ جھوٹ بولتا تو منائم کے ساتھ برا کرنے کا احساس دل میں بھر جاتا، اور اگر سچ بتا دیتا تو اس لڑکی کی محبت اور اتنی زیادہ توجہ سے محروم ہو جاتا۔ ہم اس پر کل بات کرتے ہیں، تمہارے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیتے ہیں، شاید وہ تمہارے لیے کوئی تھراپی سجیسٹ کر دے جس سے تمہارا بلر امیجنیشن کلیئر ہو سکے۔ اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو اس وقت۔ وہ اس کے بال سنوارتا، اس کا دھیان اس الجھن سے ہٹانے کی اس سے اچھی کوشش شاید ہی کر پاتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی کیسے برداشت کر پاتا، اس لیے مہویر ابھی ہرگز تیار نہ تھا۔ ٹھیک ہے مہویر، لیکن آپ تو نہیں تھے نا وہ، مطلب جب ہم ملے ان لوگوں کے گھر تب آپ مجھ سے بہت اکتائے پریشان تھے، پتہ ہے نا کیسے میرے سائے تک سے دور سے رکھ رہے تھے۔ پھر آپ کا سابقہ سخت رویہ اگر سوچوں تو میرے دل میں ڈر اٹھ رہا ہے، جتنا بھی مجھ پر غصہ ہے آپ مجھے کھائی میں تو نہیں دھکیل سکتے نا، ایسا تو میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ بس اتنا بتا دیں، میں آپ پر بند آنکھوں بھروسہ کر کے غلطی تو نہیں کر رہی۔ وہ جتنا چاہ رہا تھا کہ منائم یہ ٹاپک کلوز کرے، وہ اتنی تفتیش کرتی ہوئی مہویر کو کمزور کر رہی تھی۔ کسی خود سے ٹوٹ کر چاہنے والے کی آنکھ کا شک ہمارے کلیجے پر ضرب کی صورت محسوس ہوتا ہے، جیسا اس وقت مہویر کو ہو رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے منائم، شاید دوا کا اثر ہو، کیا ہم ابھی سو جائیں؟ وہ فرار کر رہا ہے یہ منائم دیکھ بھی رہی تھی اور اچھے سے سمجھ بھی رہی تھی۔ کل ہم یہیں سے یہ بات جاری کر سکتے ہیں نا؟ پلیز مہویر، مجھے لگتا ہے میں اپنی سابقہ زندگی میں اعتبار کے لحاظ سے بہت سلیکٹیو اور سخت رہی ہوں گی۔ مطلب اول تو اعتبار نہیں کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو جان کی بازی لگا کر کرنا ہے۔ بھائی نے بتایا مجھے کہ میں صرف ان پر اعتبار کرتی تھی ہمیشہ سے، تبھی تو میرا دل کانپ رہا ہے آپ کو لے کر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اس کا پھیرا چہرہ پکڑ کر اپنے سامنے کرتی، اسے اس جواب کو دینے کا پابند بنا رہی تھی۔ مہویر کی آنکھوں میں خاموش تعصب ہلکو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس کے گلے پر کوئی پیر رکھ رہا ہو۔ تم اعتبار کرو، لیکن اس اعتبار سے جڑی ہر تلخ حقیقت تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ بعض اوقات ہمارا کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہی اس کی موت بن سکتا ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ وہ اس وقت صرف غصہ دکھا کر ہی منائم کے سوال سے بچ سکتا تھا، اور یہ ہر بار کام بھی دکھا گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مہویر کو دیکھتی، اس کی بازو سے سر اٹھاتی، اس کے چہرے پر جھکی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو،
میں نے بے اعتبار یا بے یقین نظروں سے نہیں دیکھا آپ کو، بس اپنی حالت کے سبب الجھی ہوں۔ میرا یقین اس حادثے کے سبب ہلا ہے یہ تو واضح ہے نا۔ میں آپ کے دو طرح کے روپ دیکھ چکی ہوں ان چند دنوں میں، بہت برا بھی اور بہت اچھا بھی، تبھی الجھن بانٹ لی۔ اگر میرا یہ پوچھنا آپ کی دل آزاری کر گیا تو میں معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے ماتھے پر جھک کر اپنے ہونٹوں سے معذرت انگیز لمس دھرتی روبرو ہوئی تو ہلکان و پریشان کے ساتھ شدید بے قرار بھی تھی۔ نہیں، یہ پوچھنا تمہارا حق تھا، مجھے برا نہیں لگا، پر یوں دوبارہ میری طرف بے یقین نظروں سے مت دیکھنا۔ مہویر کے بات کرنے پر وہ مسکرائی اور فوری سر اس بات میں ہلایا، لیکن خود مہویر بھی جانتا تھا وہ زیادہ دیر منائم اور اس حقیقت کے سامنے سے بچ نہیں سکے گا، لیکن فی الحال وہ اس بارے بات کرنے دور سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہ تھا۔ نہیں دیکھوں گی، آپ ڈاکٹر کو یاد سے کہیے گا کہ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کرے جس سے میرا ویژن کلیئر ہو جائے۔ جب وہ چہرہ یاد آئے گا تو میں پھر مطمئن ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر جبرن بھی نہ مسکرا سکا، لیکن تھوڑی تسلی تھی کہ مہویر اس وقت ماسک میں تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا لمس بھی یاداشت رکھتے ہیں، اور شاید وہ شکل چھپانے کے سبب تو بچ جاتا، پر اس کا چھونے کا انداز اور لمس، اس کی منائم نے جو خوشبو انہیل کر رکھی تھی، وہ زیادہ دیر مہویر کو پردے کے پیچھے رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سو جاؤ تم بھی تاکہ میں بھی سو سکوں۔ وہ اس کو اس وقت ہر صورت سلانا چاہتا تھا، تبھی وہ خود ہی واپس اس کے بازو پر سر رکھ کر مہویر کی طرف کروٹ بدلتی اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ مہویر نے اس کی طرف گردن پھیری تو وہ مسکرا کر آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار سموئے مہویر کو دیکھ رہی تھی۔ مہویر نے آگے ہوتے اس کا ماتھا چوما اور اس آسودگی کے منائم میں اترنے کی دیر تھی کہ وہ آنکھیں موند گئی، لیکن مہویر نے پیچھے ہو کر اس کا چہرہ اور بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر اپنے اس معاملے میں نظر آتے برے انجام سے پناہ مانگی تھی۔ وہ تو سو گئی، پر مہویر باخدا ساری رات نہ سو سکا۔ شدید تھکاوٹ اور ٹینشن کے سبب آنکھ لگانا دوبر رہا۔ فجر کی اذانیں بھی اسی بیچ ہو گئی۔ مہویر نے فون رنگ پر اپنی یوں ہی بند آنکھیں کھولیں تو منائم دوسری طرف کروٹ کی ایک گہری نیند میں تھی۔ مہویر نے بازو اس کے سر سے نکالتے ترچھا سا بینڈ ہو کر سائڈ ٹیبل پر رکھا منائم کا فون اٹھایا۔ کال عاصم المیر ملک کی تھی۔ جی فرمائیے۔ ادب کرنے کا دل تو نہ تھا، پر رشتے کا لحاظ کرے وہ آپ جناب پر اترا۔ عاصم اس وقت ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی رات بھی اسی لاؤنج میں جاگ کر گزری تھی۔ میں تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم منائم کو ہمیشہ اپنے ساتھ چاہتے ہو تو مصعب کے سارے جرائم، ساری ناانصافیاں بے نقاب کرنے میں میری مدد کرو گے۔ مجھے اس فراڈن فاطمہ کا بھی پتہ چاہیے اور اپنے بیٹے یمل کا بھی۔ عاصم کی شرائط بہت آسان تھی، پر معاملہ عاصم پر ختم نہیں ہوتا تھا۔ اگر عاصم المیر ملک اسے اپنی بیٹی ہمیشہ کے لیے دے بھی دیتا تو جب تک منائم نہ چاہتی ایسا ممکن نہ تھا، اور رات منائم کے شک اور اسے یاد آتی چیزیں دیکھتے ہوئے مہویر کو کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ فاطمہ کا پتہ تو بتا دوں گا، پر اس کے بقول یمل ملک یہاں نہیں ہے، وہ مصعب عوان کے کسی فیملی فرینڈ کے پاس ہے، ملک سے باہر۔ مہویر نے اپنے پاس موجود معلومات بنا کسی ہچکچاہٹ شیئر کی۔ تم یمل ملک کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ کہاں ہے اس کا پتہ تم لگواؤ گے ہر صورت۔ مصعب اسے میری کمزوری بنا کر استعمال کرے گا، پھر چاہے اس کے خلاف ہمارے پاس کتنے ہی کیوں نہ ثبوت آ جائیں وہ بیکار ہوں گے۔ میں تمہاری ڈبلیو ہونے کی شناخت کبھی پبلک نہیں ہونے دوں گا، نہ تم پر کوئی کیس بن سکے گا۔ یہ میرا وعدہ ہوگا۔ منائم کے قابل بنو مہویر مساق، میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ عاصم ملک کی اصل ڈیمانڈ سن کر مہویر پریشان تو ہوا، کیونکہ یہ آسان کام جو نہ تھا۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گا اسے آپ کے پاس، لیکن آپ سے مجھے کچھ اور چاہیے۔ مہویر کی اس الگ ڈیمانڈ بھری تمہید پر عاصم ٹھٹکا۔ تم اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنی ڈیمانڈ میرے سامنے رکھ سکو مہویر۔ میرا تم پر غصہ ابھی تک برقرار ہے۔ جو مل رہا ہے اسی پر صبر و شکر کرو، سمجھے؟ مہویر نے اس شخص کے لہجے میں اب تک کدورت بہم کر ایک زخمی اسمائل دی، جیسے وہ آدمی مہویر کی امید پر پورا اترا ہو۔ نہیں کر سکتا صبر و شکر۔ مہویر کے لہجے میں ضد تھی، جس سبب عاصم کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سر پھرے تھے۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ عاصم نے جبرن ہی پوچھا، گو اس سوال میں اس کے دل کی رضا شامل نہ تھی۔ کل
اگر کل کو منائم کی یادداشت واپس آتی ہے یا اسے پتہ چلتا ہے اسے کھائی میں دھکیلنے والا میں تھا تو آپ اسے ہر چیز تفصیلاً خود بتائیں گے، اس انتقام کی وجہ اور میرے اس انتقام سے اس کو نکاح میں لیتے ہی پیچھے ہٹنے کے بارے سب کچھ۔ وعدہ چاہیے مجھے آپ سے، منائم کو سچ بتانے کا وعدہ، کیونکہ اگر وہ میرے دل کا سچ سمجھ گئی تو آپ کی خواہش نہ بھی ہوئی تب بھی میرا ہی ساتھ چنے گی۔ مہویر کو اس لڑکی پر اس قدر یقین تھا کہ مہویر کو خود بھی اندازہ نہ تھا، نہ ہی عاصم کو اس کی توقع تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بیچ میں خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، آج ہی یمل ملک کی تلاش پر لگو، اس کے لیے تمہیں مصعب کا فون، لیپ ٹاپ، ایون اس کے گھر کا سیکیورٹی سسٹم بھی ہیک کرنا پڑے تو کرو، تمہیں ہر چیز فراہم کروں گا جس بھی چیز کی ضرورت ہوئی۔ تمہارا اڈا تو راکھ ہو گیا تو تمہاری ہر چیز بھی جل گئی ہوگی۔ مجھے جلدی خبر دو، کیونکہ جب تک یمل ملک میرے پاس نہیں آ جاتا میں مصعب کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آ سکتا۔ مہویر نے سر ہلاتے ہو کے کہا اور اس کے بعد رابطہ کٹا۔ مہویر کو پہلے فون کی ضرورت تھی اور وہ پہلے یہی کام کرنے والا تھا۔ منائم کو جگائے بنا فجر ادا کیے نکل گیا، کیونکہ اگر وہ جاگ جاتی تو مہویر کا نکلنا مشکل ہوتا۔ وہ اس کے لیے ایک نوٹ لکھ کر گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف انیس کی آنکھ بھی فجر کے الارم پر کھلی۔ اپنے آدھے جسم پر منتقل چھوٹے آفت کو چڑھ کر سویا دیکھے انیس کی نیند یکدم بیدار ہوئی۔ وہ یہاں ارشیا کو امید کر رہا تھا، مگر یہ تو عدین تھا۔ کیا وہ میرے سوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی؟ جب تمہاری بات مان لی تھی پھر تمہیں مجھ سے دور جانے کی کیا ضرورت پیش آئی ارشیا؟ وہ عدین کو مست انداز میں سویا دیکھے غائبانہ ارشیا پر ناراض ہوا۔ عدین نہ ہوتا تو یقیناً اس وقت انیس غصے سے پاگل ہو جاتا، پر عدین کے یہاں ہونے کے سبب انیس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اور اسے دیکھو کیسے مست انداز میں سویا پڑا ہے۔ آج فٹ بال کلب جانا ہے، تمہاری ساری نیندیں ختم چیمپئن، اٹھو اور فجر پڑھو پھر سو جانا، پھر تمہارا پورا دن شکوا رہتا ہے کہ تم سے فجر مس ہو گئی۔ انیس نے اس کی گال تھپکاتے عدین کی ٹانگ اٹھا کر پرے کی تو وہ کسمسا کر دوسری طرف ہو کر سو گیا۔ سونے دے بھائیو، بہت اچھی نیند آ رہی ہے میرڈ بیڈ پر۔ عدین کے بڑبڑانے پر انیس نے حیرت سے گردن گھمائی۔ کیا بڑبڑایا ہو؟ ادھر ہونا ذرا۔ انیس نے اس کی بازو پکڑے اپنی طرف کھینچا تو نیند کے باوجود بتیسی دکھاتے عدین نے مندھی مندھی آنکھیں کھولی۔ بھائیو یہ میرڈ بیڈ ہے نا آپ کا اور ارشیا کا، وہ ہوتی تو میں کبھی نہ آتا، پر وہ نہ واش روم میں تھی نہ روم میں، تبھی میں آ گیا۔ اچھی فیل آئی سچی۔ جب میری شادی ہوگی تب میرا بیڈ بھی میرڈ بیڈ بن جائے گا۔ عدین کی تفصیل سنے انیس کو صدمہ ہی تو لگ چکا تھا۔ فضول باتیں کتنی جلدی پک کرتے ہو تم گدے۔ انیس کی لات کھانے سے پہلے ہی وہ بتیسی نکالتا بیڈ سے اتر گیا۔ ہی اب میں چلتا ہوں، ارشیا کے حق پر بہت ڈاکہ ڈال لیا، میں نماز پڑھ کر سو جاؤں گا، آج فٹ بال کلب بھی جانا ہے، آپ مجھے چھوڑ کر آئیں گے نا بھائیو؟ اتنی معصومیت سے عدین نے کہا کہ انیس کی ساری چڑ غائب ہوئی۔ ہاں چھوڑ آؤں گا، کہ میرڈ بیڈ والی بات اب کی تو تمہاری تشریف سیک دوں گا۔ انیس کی وارننگ پر عدین نے جھک کر بھائیو پر گرتے زور سے حق کیا، جس سبب ایک بار پھر انیس کا غصہ غائب ہوا۔ لیکن ہلکی سی چپیڑ پھر بھی عدین کو پڑ ہی گئی، پر اسے اثر کہاں تھا؟ اسے تو بھائیو کو غصہ دلا کر ہی دن کا آغاز کرنا تھا۔ اب وہ تسلی سے جا کر نماز بھی پڑھتا اور بقیہ نیند بھی پوری کرتا۔ انیس نے اس کے کمرے سے اچھل کر جانا دیکھا اور خود بھی ذرا ارشیا کے لیے چہرے پر غصہ سجاتے لحاف پرے کیے اٹھا اور پیر نیچے اتارتے اپنے جوتے پہنے بنا ہی موزوں والے پیروں سے ہی جناب شرٹ کی سلوٹیں سہلاتے کمرے سے نکلے۔ اس کی سزا تو تمہیں ملے گی ارشیا۔ انیس نے ارشیا والے کمرے کا ڈور ناب گھمایا، لیکن اندر جھانکنے کی دیر تھی کہ ارشیا کا صرف بیڈ ٹھیک تھا بلکہ لحاف بھی طے پڑا تھا۔ وہ اندر آیا اور واش روم کی طرف جاتے دروازہ کھولا، مگر ارشیا وہاں بھی نہ تھی، اس کا فون اور بیگ بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ وہ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں واپس آیا، سائڈ ٹیبل پر جھک کر فون اٹھاتے ارشیا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جو سوہا کے ساتھ مزے سے سو رہی تھی، فون کے قریب ہی ہوتی وائبریشن پر ایسے جاگی جیسے پہلے ہی الرٹ سو رہی تھی۔ سوہا تو ابھی بھی گہری نیند میں تھی، تبھی تو اسے مما کی بے فکر نیند دیکھ کر پیار آیا۔ ارشیا نے فون پر سڑو دیکھتے گھبراہٹ میں اٹھ بیٹھی فون اٹھایا اور آہستگی سے اٹھتی وہ بیڈ سے اترتی کمرے سے نکلی۔ دروازہ بند کیا اس نے انیس کی کال پک کرتے فون کان سے لگاتے اپنی جمائی بھی روکی۔ کہاں ہو تم؟ کس کی اجازت سے تم میرے پاس سے ہلی؟ کمرے میں بھی نہیں ہو؟ انیس کے سر سوالوں پر ارشیا نے لیونگ روم کے صوفے کو سنبھال کر پیچھے ٹیک لگاتے ٹانگیں سمیٹی۔ مما کی طرف ہوں، کچھ دن یہی رہنے کا ارادہ ہے۔
ارشیا نے جان بوجھ کر اپنا موڈ خراب ظاہر کیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ تمہارے ارادے کی ایسی کی تیسی، شرافت سے واپس آؤ ابھی کے ابھی۔ اور تم گئی کیسے؟ رات تو پہلے ہی کافی ہو گئی تھی جب ہم سوئے۔ وہ اس کے لیے جس طرح بھڑک رہا تھا کہ ارشیا کی نیند کی جگہ خمار آنکھوں میں بھرنے لگا۔ وہ لب دان تلے دباتی مسکائی۔ اثر سے ریکویسٹ کی تھی، میرا پیارا بھائی مجھے چھوڑ گیا، اور کیوں آؤں واپس؟ میکے جانا میرا حق ہے۔ اپنے نام نہیں لگوا لیا تم نے مجھے کہ میں تم سے اور تمہارے گھر سے ہی چپکی رہوں۔ اور رہی بات کل کی، تو یاد کرو تم سوئے تھے، میں تو ایک لمحہ تمہارے پاس آنکھ نہیں لگا سکی۔ وہ تکرار پر اترتی اپنے حق کے لیے بولی تو انیس نے کن پٹی کو ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلا، جسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم مجھے اب کس چیز کی ناراضگی جتا رہی ہو؟ جب سب حل ہو گیا تھا تم نے مجھے کہا تھا مجھے سونے دو، میں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ مر رہا ہوں تمہارے لیے، اس کے باوجود ایسا رویہ، وائے؟ وہ اس بار غصے سے زیادہ مظلومیت میں لپٹا لگا تو ارشیا کے لب پیار بری مسکراہٹ سے سجے۔ کتنا پیارا تھا اس شخص کا ہر انداز۔ میں نے بھی کہا تھا، اب دیر ہو گئی یہ کہنے میں۔ دیکھو مجھے نہیں لڑنا، میں یہاں سکون کے لیے آئی ہوں، تو مجھے بے سکون کرنے کی کوشش بھی مت کرو۔ میرے بنا بھی تمہاری صبح شروع ہو جائے گی اور سانس بھی متاثر نہیں ہوگی۔ میں یہیں سے ہولڈنگ چلی جاؤں گی۔ رات میں ماما کے ساتھ پلان بنائے ہیں تو شاید آج واپس نہ آ سکوں۔ وہ اسے اکتاہٹ بھرا لہجہ جتاتی پریشان کر رہی تھی۔ انیس نے اس سے ایسا رویہ ہرگز امید نہ کیا تھا۔ اس شخص کو وہ جان بوجھ کر ستا رہی تھی اور اداکاری اتنی اچھی کہ ذرا بھی شک کی گنجائش نہ تھی۔ تم اپنے کہے پر قائم رہنا، کل بھی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے وہ کال کاٹتا وہ اسے پکار کر روک گئی۔ تھینک یو سو مچ، تم کتنے مہربان ہو نا انیس، وہ چڑھ کر جتاتے انداز میں چٹک کر بولی۔ تم میری یہ مہربانی سہ نہیں پاؤ گی لما، میرے پیار سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہو تم، کاٹ دار انداز میں کہتے ہی وہ اس کے منہ پر کال بند کر گیا۔ ارشیا نے سلگ کر اسکرین کو دیکھا۔ 2 سال سے میرے عشق میں پڑا ہے، اور غرور دیکھیے ذرا اس کا، کہہ رہا ہے قابل نہیں میں، پڑے آئے پیار سے بات کرنے والے۔ ویسے میں نے کچھ زیادہ ہی اوور بیہیو نہیں کر دیا؟ وہ واقعی بگڑ گیا تو؟ ارشیا کو اپنے زیادہ بولنے پر خود ہی ندامت ہوئی، جبکہ وہ اسے کال کرے انا نے یہ بھی اجازت نہ دی۔ تبھی بے دلی سے اٹھ کر وہ واپس کمرے کی طرف چلی گئی۔ انیس نے نیچے آ کر کچن میں جاتے پہلے تو ایک گلاس پانی پی کر گلاس کو زور سے شیلف پر پٹخا۔ کس چیز کا بھرم دکھا رہی ہے اب یہ؟ کیا اس کے پیروں میں بیٹھ جاؤں؟ یا اللہ مجھے صبر دے۔ تم نے جرت کیسے کی مجھ سے دور جانے کی؟ میرا یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے مر رہا ہوں بکواس لگا تمہیں؟ اسے 2 کوڑی کی بھی ویلیو نہیں دی جا سکی تم سے ارشیا المیر، اوپر سے فضول کی ناراضگی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہی گلاس زور سے فرش پر مارتے انیس نے اپنے اندر جمع گھٹن نکالی۔ آواز پر اثر دوڑنے کے انداز میں کچن تک پہنچا تو اس کی نظر انیس پر گئی، جو ٹکڑے ہوئے گلاس کو وحشی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اوپر سے انیس نے صرف موزے پہن رکھے تھے۔ سر ہٹے یہاں سے، پیر زخمی ہو جائے گا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا بھی نہیں، آپ کی حالت زخمی شیر جیسی ہو گئی۔ اثر نے اس کو بازو سے پکڑ کر دائیں طرف دھکیلتے جو منہ سے نکالا، اس پر انیس نے ایک خون اشام نظر اثر زمان پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں بتایا تم نے؟ انیس نے اسے بازو سے دبوچے اپنی طرف دھکیلا تو اثر نے خوف زدہ نگاہوں سے انیس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلے آپ خود کو سنبھالیں، جو کچھ مجھے بتانا ہے اس کے لیے آپ کا ہوش و حواس میں رہنا ضروری ہے۔ اس گلاس پر صبح صبح تشدد کیوں؟ اثر اس کے دماغ کو مزید خراب کر رہا تھا، جو اس وقت انیس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اثر زمان میرے ہاتھوں پٹ مت جانا، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، ورنہ تمہاری بھی اسی گلاس جیسی حالت کر دوں گا۔ انیس نے اسے سخت نظروں میں لیتے دھمکی دی، پر اثر کو تشویش تھی کہ وہ ارشیا اور انیس کے بیچ غلط فہمی نہ ڈال دے۔ حالانکہ وہ اسے ابراہیم الوی کا کارنامہ بتانا چاہتا تھا، مگر اب انیس کا غصہ دیکھ کر اسے سمجھ آ رہی تھی کہ انیس اس وقت ارشیا پر پہلے ہی غصہ ہے۔ میں ہٹا کٹا آپ کے ہاتھ میں کیسے آؤں گا بچوں؟ اصل کی دان دکھا کر مستی کرنے کی حرکت انیس کو مزید غضبناک کر گئی۔ اثر! انیس نے دان پر دان جمائے تو اثر نے سہم کر اسے دیکھا، پھر انیس کو باہر چلنے کا اشارہ کیا کہ یہاں اس کان سے ہٹے فرش پر کھڑے ہو کر بات نہیں کی جا سکتی، پہلے باہر آئے میں بتاتا ہوں تفصیل۔ اثر کے اصرار پر انیس نے اپنا غصہ قابو کیا اور باہر نکلا۔ اصل نے خوفزدہ نظروں سے انیس کے تیور دیکھے، اپنے آپ پر ملامت بھی کی کہ کیا ضرورت تھی صبح صبح یہ اگلنے کی۔ دراصل بات آپ کے بابا کے متعلق ہے، انہوں نے بہت پیسے اڑا دیے 2-3 دن میں۔
اثر مؤدب ہو کر کھڑا انیس کی طرف دیکھتے بولا تو انیس کے آئیبرو اوپر اٹھے۔ وہ کاؤچ پر جا کر بیٹھے اپنی سرد نظریں اثر پر جمائے ہوئے تھا۔ اثر کا یہی سانس سوکھ گیا۔ یہ تو گھسی پٹی خبر ہے، انہیں میری غیر موجودگی میں اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا کھل کر عیاشیاں کرنے کا، یہ بتانا تھا تم نے۔ وہ شدید مایوسی کے سنگ اثر کی جانب استفہامیہ نگاہیں جماتے مزید بولا تو اثر نے نفی میں سر ہلایا۔ انہوں نے ارشیا سے پیسے لیے اور پیسے لے کر اس کا مشکور ہونے کے بجائے وہ اس لڑکی اور اس کے خاندان کے لیے بہت برا سوچتے ہیں سر۔ یہی نہیں، ارشیا کی سائیڈ لینے پر انہوں نے مجھ پر بھی بےخودہ الزام لگایا۔ اثر کی آنکھیں جس درد سے بڑی مشکل سے نکلی، اس وقت وہ پھر اس کی آنکھوں میں اترا۔ انیس کے چہرے پر کرب کی کہ گہری لکیر پھر گئی۔ وہ لمحہ لگاتے اٹھ کر اثر کی طرف بڑھا۔ ارشیا سے کتنے پیسے لیے بابا نے اور تم پر کیا الزام لگایا؟ بولو اثر۔ انیس نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھامے جسے دبا سا دھاڑتے سوال کیا۔ اثر کی آنکھوں میں ایسا درد انیس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، تبھی تو اس کی آنچ انیس کو اپنے سینے تک جاتی محسوس ہوئی۔ 6 لاکھ، اور کہہ رہے تھے یہ ارشیا اور ان کے بیچ کی بات ہے، انیس کو مت بتانا، لیکن یہ ٹھیک نہیں لگا مجھے۔ آپ جانتے ہیں اپنے بابا کو سر، یقیناً انہوں نے اپنی جھوٹی معصومیت سے اس لڑکی کو بے وقوف بنایا ہوگا۔ اس میں ارشیا المیر کو کچھ کہنا دور ڈانڈیے گا بھی مت پلیز۔ اثر کا تڑپ کر تمہید باندھ کر یقین چاہنا انیس کے جبڑوں میں تناؤ کھینچ لایا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں یہ سب، لیکن اسے پیسے دینے سے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ حرکت ہرگز قابل معافی نہیں۔ بابا سے تو اس کا الگ حساب ہوگا۔ تم پر کیا الزام لگایا بابا نے؟ کیا ارشیا کو لے کر؟ بولو اثر۔ انیس کا غصہ اور ہاتھوں کی قوت شدید ہو رہی تھی، اور اب اثر کو احساس ندامت گھیر رہا تھا کہ آخر اس نے یہ کیا فساد ڈلوا دیا۔ سر پلیز یہ بات ابھی رہنے دیں، میں خود کو گلٹی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بابا سے جھگڑا مت کیجیے گا۔ اثر کا ڈر کر منمنانا انیس کو اور تپا گیا۔ اصل مجھے اتنی تمیز ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کیسے بات کرنی ہے، تم سے جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ ان کا لہجہ، لفظ اور انداز سب سمجھ آئی میری بات؟ انیس کے سخت استفسار پر جب اسد نے ابراہیم الوی کا کہا انیس کو بتایا تو انیس کی ضبط سے کنپٹیاں تن گئی۔ تمہیں میں جانتا ہوں، تم پر بند آنکھوں یقین کرتا ہوں، یہ تمہارے سکون کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے آئے، وہ لائیں تمہیں، وہ بھی میرے لیے۔ تمہاری اہمیت دین سے کم نہیں ہے، اس کے لیے میں تھا پچھلے 14 سال، پر تم میرے ساتھ اس وقت سے ہو جب مجھے بولنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ بابا کی کسی فضول بات پر سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مانتا ہوں ارشیا کی تمہاری طرف نرم رویہ اختیار کرنے پر میں بھی جلا تھا، پر وہ وقتی اثر تھا، وہ بھی اس لڑکی سے جڑے میرے جذبات کی وجہ سے۔ میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں تم سے، بابا کے کہے ہر لفظ کی بھی۔ وہ ایسی آنکھیں رکھتے ہی نہیں اثر جو دل کا خلوص پہچان سکے۔ تم تو یہ جانتے ہو، اس وجہ سے تمہاری آنکھیں سرخ نہ دیکھو دوبارہ۔ انیس نے جس طرح اثر کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اسے برادرانہ لب و لہجے میں اس کی اہمیت بتائی، باہدہ اثر کی آنکھیں انیس کے اندر آئے اس بدلاؤ پر سرخ ہوئی۔ آپ نے کبھی میرا چہرہ یوں نہیں تھاما، آپ نے کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگی، کبھی نہیں کہا کہ تم میرے لیے اتنے اہم ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ اصل تم بڑے ہو پھر بھی مجھے سر کیوں کہتے ہو۔ اول 3 ناممکنات تو ہو چکے تھے، ناممکنان تو ممکن ہو چکے تھے۔ انیس کا غصہ، اس کی تکلیف اثر کے روتو آخری جملے پر مسکراہٹ بنی۔ تم مجھے انیس کہہ سکتے ہو اثر، سر کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے اب۔ انیس نے اس کی گال تھپڑ کی طرح تھپک کر فاصلہ بنایا، جبکہ زیادہ دیر وہ مسکرا نہ سکا۔ ان سسر بہو پر اس وقت اسے شدید غصہ تھا۔ ہے کیا سچ میں آپ کو نیسو پائی کہہ لوں؟ اثر کو بتیسیاں دکھا کر پھیلتا دیکھ کر انیس نے اسے خون شام کھوری سے نوازا۔ حد ہوتی ہے اثر زمان، واپس لے رہا ہوں انیس کہنے کا اختیار، تم سر ہی کے لائق ہو۔ انیس نے اس کی مسکراہٹ سرد نظروں سے لتاڑی اور وہاں سے چلا گیا۔ اثر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کا سانس بس انیس کے غصہ تھمنے کے لیے دعا میں لگ گیا۔ انیس سیدھا ابراہیم الوی کے کمرے میں گیا تو بابا کو مست انداز میں سویا دیکھ کر پہلے انیس نے وہیں فجر ادا کی، پھر ٹھیک ان کے بیڈ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر ان پر اپنی پتھر نظریں جما گیا۔ وہ بس ان کے جاگنے کا منتظر تھا، جبکہ ارشیا نے دوبارہ اسے خود ہی کال نہ کی۔ بریک فاسٹ اس نے ماما کے ساتھ ہی کیا، پھر وہ ساتھ ہی نکلی تھی۔ سوہا نے سے ہولڈنگز ڈراپ کیا، پھر وہ سیوانی نکلی، پر جاتے ہوئے وہ اس کمینے رئیس کی خیر خبر لینے بھی جانا چاہتی تھی۔
वैसे तो वहां की नर्स से सोहा का राब्ता था, मगर रईस वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर से उसे यही पता चला कि वो अभी बेहोशी में है। जबकि अर्शिया भी जब होल्डिंग्स पहुंची तो स्टाफ से वेलकम लिए वो बाबा के ऑफिस पहुंची, मगर आसिम कहीं जाने को तैयार था। कोई सियासी मीटिंग यही होल्डिंग्स में ही थी। मुझे बात करनी है आपसे। वो सफेद हाई नेक टॉप के साथ सेज ग्रीन हाई वेस्ट पैंट पहने हुए थी। ऊपर से इसी रंग का लॉन्ग कोट कंधों पर सलीके से डाला हुआ था। सादा खड़ी और हल्के जेवरात इसके प्रोफेशनल अंदाज को मुकम्मल कर रहे थे, जबकि न्यूड हील्स इसकी शख्सियत में वकार और एतमाद का इजाफा कर रही थी। सुनहरी झलक देते बाल वेव्स के सबब फ्रीजी अंदाज में खुले थे। लाइनर, मस्कारा और बेस कंटोरिंग बहुत नेचुरल थी। बस आज लिपस्टिक रेड लगाकर वो हसीना आफत बनी थी। यकीनन ये तैयारी अनीस के लिए थी कि अगर गुस्सा करने आए भी तो उसकी रेड लिपस्टिक देखकर ही थम जाए। मैं ये आधे घंटे की मीटिंग लेकर आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। सियासी मामलात हैं, डिले नहीं कर सकता। फिर तुमसे तुम्हारे कुबा टूर के बारे में भी जानना चाहूंगा और अनीस गानम के बारे में भी। तुम तब तक कुछ ऑर्डर करो अपने लिए। लेमन और सिनेमन कुकीज जरूर ट्राई करो, यहाँ की बहुत फेमस है। वो इजलत में अर्शिया की गाल थपकता कमरे से निकला तो अर्शिया ने एक गुस्सील नजर बंद होते डोर पर डाली। मीठा मुझे बस अनीस के मुंह से चाहिए। ये मीठा कि वो मर रहा है मेरे लिए। क्या वो मेरे पीछे आएगा? मैंने सुबह बहुत गुस्सा जो दिला दिया। मगरूर शायद ना आए। आज ये रेड लिपस्टिक पहली बार लगाई है बस तुम्हारे लिए। आशिया, तुमने कर लिए होल्डिंग्स के काम इस माइंड के साथ जब तुम्हारा सारा ध्यान इस सड़ू की तरफ है। अपने आप से बातें करे, खुद को ही डांटती कोसती वो बाबा के ऑफिस टेबल पर पड़ी प्रोजेक्ट फाइल्स उठाकर उनके ऑफिस से निकल गई। 9 बज चुके थे। अनीस इसी सोफे पर जमकर बैठा मस्त मजे से नींद में डूबे इब्राहिम साहब के जागने का मुंतजिर था। अदीन भी उठकर क्लब के लिए रेडी हो रहा था। उसे आज असर के हाथ का बनाया चीज ऑमलेट खाना था। तभी वो खुद भी असर के साथ ही किचन में उसे अपनी पसंद की डिश थमा रहा था। अनीस की मुसलसल जमी नजरों का असर था या फिर खुद ही इब्राहिम साहब की नींद पूरी हो गई कि वो बिस्तर पर नरम लिहाफ में सोए अंगड़ाई भरते जैसे ही जरा उठे। अनीस को देखते ही उनके मुंह से भयानक चीख फिसली, जिस पर अनीस को लाहौल पड़नी पड़ी और उठकर बैठे इब्राहिम अलवी को अपनी हाँफती डरी सांस संवारने में बकायदा 2-3 मिनट लगे। क्या कफन फाड़ कर बैठे मुर्दे की तरह घूर रहे हो? मुझे जान निकाल दी सुबह सुबह। हद करते हो तुम बरखुरदार। वो बाबा पर पत्थर नजरें जमाए बैठा, उनके इस थके चौंचले और जोक पर जरा भी इम्प्रेस ना हुआ। सुबह सुबह? आधा दिन चढ़ चुका है जिसे आप सुबह कह रहे हैं मोहतरम। तो फिर खूब अयाशियां और मजे किए मेरे पीछे। ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। वाह भाई। वैसे अगर मैं पक्का कहीं दफा हो गया या मर गया तो आपके तो अच्छे वाले मजे होंगे। इस घर की एक एक ईंट बेचकर कोई कोई मस्ती कर लिया करेंगे। क्या पता इस लत के आगे आप अपना आप भी कहीं गिरवी रख दें। अनीस के नहायत नॉर्मल अंदाज में बात करने पर इब्राहिम साहब ने पुरजोर जमाई ली, फिर लिहाफ परे किए उठे चलकर बेड के किनारे आ बैठे, जहां करीब ही अनीस सोफे पर बैठा टेक छोड़कर आगे हुआ। अपनी जुबान संभाल कर बात करो बच्चे। तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा कोई मुलाजिम नहीं। तुम्हें इतना बड़ा आदमी किसने बनाया? मैंने। आज जो करोड़ों कमाते हो इस पर मेरी मेहनत लगी है। तुम्हारी पढ़ाई और सेहत पर मैंने भी करोड़ों लुटाए हैं। तुम मुझे उस लहजे में मुहातिब नहीं कर सकते अनीस। अगर मैं खर्च कर ही रहा हूँ अयाशियों पर तो तुम्हारा क्या जा रहा है? कभी समंदर पर फर्क पड़ा है कतरों की कमी से? क्यों हो इतने कंजूस? अल्लाह ने तुम्हें इतना मेरे लिए ही तो दिया है। दिल खोल कर लुटाया करो अपने प्यारे बाबा पर। यह आदमी अभी भी पूरे होश में न था। यकीनन गुज़िश्ता शब भी नशे के पूरे मजे किए गए थे। उनसे आती गंदी स्मेल तक अनीस का दिल लोभ रही थी, पर यह उसकी हिम्मत थी कि वो उन्हें पास बैठा देख और सुन रहा था। मुझे आप पर लुटाने में कोई इतराज नहीं, लेकिन जब मैंने आज तक आपकी इज्जत कम नहीं की, आपको जलीलो ख्वार नहीं करवाया, तो आपको भी इसका हक नहीं। बाबा, आपसे शदीद बुरी बदबू आ रही है। आप अभी भी किसी नदामत में नजर नहीं आ रहे, हालांकि ये आखिरी वार्निंग थी आपकी। अनीस की आंखें उनकी इस हालत पर सुर्ख हुईं। ये शख्स इस उम्र में ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहा था।
انیس کا سر تو پچھلے 3-4 گھنٹوں سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس وقت اس بدبو اور کراہت بھرے احساس سے اس کے سر میں ٹیس اٹھ رہی تھی۔ آخری وارننگ تم مجھے نہیں دے سکتے، تمہاری گرل فرینڈ نہیں ہوں جسے چھوڑ دو گے، باپ ہوں، مجھے تم نہیں چھوڑ سکتے۔ بتاؤ تو اب کیوں بھڑک رہے ہو؟ گلے بھی نہیں لگے آ کر اتنی بے مروتی۔ وہ بابا کو اس حال میں کیا ہی کہتا جب وہ ہر بات کا الٹا جواب دے کر انیس کے ضبط کو آزما رہے تھے۔ ارشیا سے کیوں مانگے پیسے؟ ابراہیم الوی کے چہرے کی رنگت لمحے میں بدلی۔ ارشیا نے بتایا تمہیں یا اس خبیث اثر نے؟ ابراہیم جسے ہتھے سے اکھڑے، ان کی اثر اور ارشیا کے لیے نفرت سے بھری آنکھیں انیس کو جسے زمین میں گاڑنے کا سبب بنی۔ اثر حبیث ہے؟ واؤ، ہاں حبیث ہی ہے جس نے آپ کی اولاد کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی۔ وفاداروں اور پرخلوص لوگوں کی آپ کی نظر میں یہی تو 2 کوڑی کی اوقات ہے بابا۔ مجھے سن کر حیرت نہیں ہوئی، ہنسی آ رہی ہے آپ کی سوچ پر۔ آپ اس پر اس قدر گھناؤنا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیا وہ میرے اور ادین کی طرح آپ کو اور ہمراہ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا ایک پل لگتا ہے ساری ریاضت حاک کرنے میں؟ کیا آپ کے لیے صرف پیسہ اہم ہے؟ ہم جیتے جاگتے انسان نظر آنا بند ہو گئے؟ وہ بابا کی سوچ پر شدید غمگین تھا، اوپر سے وہ شخص ٹھٹائی اور ہٹ درمی کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی کی کچھ زیادہ ہی طرفداری کر رہا تھا، تمہارے حق پر ڈاکہ ڈال رہا تھا۔ ارشیا ارشیا کہہ رہا تھا، اسے تمہارے ساتھ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ اپنی اوقات بھول کر تمہاری ہر چیز کی طرح تمہارے ہر رشتے کو بھی اپنا سمجھ بیٹھے۔ ابراہیم کی سوئی وہیں اٹکی دیکھ کر انیس نے اپنے کہے پر لعنت بھیجی کہ وہ یہ بات آخر کر کس سے رہا ہے۔ آپ یہ حرام اور گند پی پی کر اپنا مرتبہ اور مقام بھی بھول آئے ہیں۔ آپ کے منہ سے ایسی باتیں میں نے امید نہ کی تھی۔ باخدا میں آپ کی اس بھیانک زبان کے جوہر دیکھ کر دنگ ہوں بابا۔ وہ افسوس سے اس شخص کو دیکھنے لگا جسے ابھی بھی گردن اکڑا کر اپنے کیے پر فخر ہو رہا تھا۔ میری بیوی سے پیسے مانگتے کچھ تو خیال آیا ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سوچے گی وہ؟ انیس نے ٹیک لگاتے اس بار بابا کی مطمئن صورت بغور نہاری۔ اب تم اپنی حد سے نکل رہے ہو انیس خانم۔ ابراہیم الوی کی آنکھوں میں جلن اور تپش کا دھواں اٹھتا نظر آیا۔ کیا اسکیم لڑائی پھر آپ نے بہو سے پیسے ہتھیانے کی بابا؟ خوب نام روشن کر رہے ہیں میرا، کہیں میری عزت بڑھائی ہو تو بتائیں، بس گھٹانے پر لگے رہتے ہیں۔ پھر راتوں کو میرے سرہانے آ کر آپ کا کہنا کہ مجھ سے بہت پیار ہے صرف لفظ رہ جاتے ہیں۔ یہ پیار ہے آپ کو کہ میرے کہے پر آپ آج تک اپنی نیاشیوں پر قابو نہیں پا سکے؟ یہ کیسا پیار ہے آپ کا مجھ سے؟ میں نے کبھی آپ کی پیسے کی ڈیمانڈ رد کی؟ اس لڑکی سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امپریشن ڈال رہے ہیں آپ اس پر اپنے معزز خاندان کا۔ نہ تو انیس کی آواز سخت ہوئی نہ لہجہ، کیونکہ اب وہ بابا کی غلطیاں معاف کر کر کے بھی عاجز آ چکا تھا۔ لیکن مجال ہو جو ابراہیم الوی کو کوئی ندامت محسوس ہو رہی ہو۔ تمہیں تکلیف بس یہ ہے کہ تمہارا باپ 2 گھڑی خوشی کیوں پا بیٹھا ہے نا انیس؟ وہ بابا سے کچھ ایسا ہی امید کر رہا تھا، اور امید توڑنا تو ابراہیم صاحب کی شان کے خلاف تھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ بابا، آپ اور آپ کی اس طرز کی خوشی، کیا ہی کہنے۔ جس شخص کی خود غرضی نے مجھ سے میری ماں چھین لی، وہ جیتے جی ایسی خوشی نہیں پا سکتا۔ یہی سننا تھا، سنے، ایسا ہی گھٹیا پایا ہے آپ نے مجھے۔ ابراہیم کو اب بھی کچھ نہ ہوا، لیکن اس کے اپنے الفاظ اس کو درد کی گہرائی میں لے گئے۔ یہ تانا کافی دن سے نہیں دیا تم نے مجھے، اچھا کیا، مس کر رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، شکل مت دکھانا اپنی۔ تمہیں بار بار بتا چکا ہوں کہ دوسرے بچے کی خواہش تمہاری ماں کو تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، پر اسے ہی تمہاری طرح ضد کی بری عادت تھی۔ بالکل تمہاری طرح ڈھیٹ تھی تمہاری ماں۔ خود تو مر گئی، تم جیسا اپنا بگڑا ورژن چھوڑ گئی میرے سر پر۔ اب تم میرے اور ادین کی جان کا عذاب بنے ہوئے ہو۔ اپنے پیسے کا روب مت ڈالنا آج کے بعد، ورنہ ایسی بددعا دوں گا کہ سڑک پر آ جاؤ گے۔ تم جیسا بیٹا نہ بھی ہوتا تو ہم بہت مکمل اور خوش رہتے۔ ہمارے سینوں کا ناسور بنتے جا رہے ہو تم۔ جاؤ یہاں سے، صبح صبح نحوست پھیلا دی ہے تم نے۔ انیس کے قدم جیسے فرش میں دھس گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نحوست کا سایہ ابھی آپ کے سر پر ہے، تبھی اس کی قدر نہیں۔ یہ سایہ جس دن ہٹا آپ کو اس کی کمی نوچ کر کھا نہ گئی تو میرا نام انیس خانم نہیں۔ آپ میرے باپ ہیں تبھی یہ سب سن کر سہ گیا ہوں، لیکن اب میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں بچا کہ میں آپ سے کسی بارے کوئی سوال کر سکوں۔ میری طرف سے یہ مینشن بھی آگ میں جھونک دیں، جو دل ہے کریں۔
दिवालिया तो हो ही चुकी है, बेच खाएं अपनी आखिरी बची फैक्ट्री को जिसको मेरी माँ ने बहुत मेहनत से तामीर करवाया था। अब आपसे सवाल जवाब करने वाला अनीस मर गया। आप इस पर आज फातिहा पढ़ लें, लॉकर में जो कुछ है उसे भी बेच खाएं। मैं अब आपसे किसी चीज के बारे नहीं पूछूंगा। लानत भेजें ऐसी औलाद पर जिसने आपका जीना हराम करके आपसे आपकी आजादी छीन ली है। इंजॉय करें आपसे खुलकर। अब मैं यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हूँ। कमरे में चंद लम्हों की भारी खामोशी उतर आई। बाहर सुबह की रोशनी पर्दों से झांक रही थी, मगर अंदर का माहौल स्याह हो चुका था। जब अनीस की आंखों में हर बार की तरह सुर्खाई तो थी, पर आंसू भी थे। अपनी असल औकात जानकर उसे दिली खुशी मिली थी। अनीस, मेरा वो मतलब नहीं था यार। इससे पहले वो उसकी तरफ बढ़कर अपने कहे अल्फाज की तलाफी का सोचते, वो यूं परे सिरका जिसे उनके हाथ भी अछूत हो। ना, मुझे छूना नहीं। आपके सारे मतलब समझ गया हूँ। मुझ जैसे बच्चे पैदा होकर बस पेरेंट्स पर अजाब बनते हैं, जानता हूँ। जब तक मेरी माँ जिंदा रही मेरे लिए दिमागी मरीज बनी रही कि मुझे चोट ना लगे, बावली होकर मेरे आगे पीछे रही कि उसके बच्चे को ना कुछ हो जाए। दूसरे बच्चे की ख्वाहिश भी इसीलिए की क्योंकि आप उन्हें उठते बैठते ये एहसास दिलाते थे कि उन्होंने आपको एक नॉर्मल बेटा दिया। मेरी माँ डॉक्टरों से इलाज करवाने निकल पड़ती कि किसी तरह इश्योरिटी मिल जाए कि दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा। ये उल्टे सीधे इलाज इस औरत को मूजी बीमारी का शिकार कर गए। फिर भी आपकी खुशी, आपकी मोहब्बत में इस औरत ने अपनी जान की परवाह किए बिना आपको एक सेहतमंद औलाद दी। खुद मर गई। किस लिए? आज के दिन के लिए कि आप उनकी इस पहली जान से प्यारी औलाद को अपने सर और जान का नासूर कहें। वो होती जिंदा तो इस पर आपकी जान ले लेती। वो रो नहीं रहा था, लेकिन वो अंदर से फट गया था। उसका दर्द इस शख्स को भी हुआ, पर अब तलवार नयाम से निकल चुकी थी। तुम ले लो जान, वो नहीं, पर तुम तो हो ना। खत्म कर दो मुझे अनीस, तुम्हारी जान छूट जाएगी। वो बाबा को खुद से दूर धकेलता अपनी भीगती सुर्ख आंखें रगड़ के कमरे से निकला तो इब्राहिम साहब वहीं अपना सर थाम कर पछताने बैठ गए कि ये क्या गजब ढा दिया। अनीस ने अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा पटका। उसके वजूद का रहा सहा सारा लहू आग की तरह तप रहा था। जब जब्र और तकलीफ की भयानक शक्लें थी जिनसे वो गुजर रहा था, लेकिन मजबूर ऐसा कि आंख से एक आंसू भी टपकने ना दिया। अपनी आंखें रगड़कर वॉशरूम जा घुसा। 20 मिनट तक वो नीचे आया तो तैयार था, नक्सक तैयार, मगर उसकी आंखें गोशों तक लाल थीं कि असर और अदीन दोनों को डर लगने लगा कि वो फट ना पड़े। इसने मरून स्वेटर सफेद शर्ट के ऊपर पहन रखा था जिसके कफ हल्के से झलक रहे थे, जो उसके स्टाइल में नफासत पैदा कर रहे थे। ग्रे ट्राउजर, फिट पैंट और सफेद स्नीकर्स इसको कैजुअल टच दे रहे थे। एक कलाई पर बंधी रोलेक्स की घड़ी, जबकि आंखें इसने अपनी तरफ दीदे फाड़ कर देखते अदीन और असर के सबब अपनी आंखों पर चढ़ा ली, जबकि ऐनक उसने जबकि ग्लासेस उसने अपनी तरफ दीदे फाड़ कर देखते अदीन और असर के सबब अपने आंखों पर चढ़ा लिए ताकि वो इनसे खौफ खाना बंद करे। नाश्ता नहीं करेंगे? अनीस को बाहर जाता देखे अदीन ने भी अपना बैग उठाया, पीछे लिपका। तभी असर ने डरते डरते अकब से आवाज लगाई, मेरे हिस्से का आज तुम करो, स्टूडियो पहुंच जाना 1 घंटे तक। वो अदीन के हमरा से कहता बाहर निकला, मगर लैंड क्रूजर तक पहुंचने तक अदीन को अपने खतरनाक भाई से डर लगा। एक तो इस आदमी ने ये मरून जर्सी पहनकर वैसे ही दहशत फैला रखी थी, क्योंकि अदीन उसे ये रंग पहनने नहीं देता था। ये खूनी रंग लगता तो इससे अदीन को ये याद आ जाता कि उसे उसके भाइयों को क्या बीमारी है। ये कलर क्यों पहना है? आपको मना किया है ना? अदीन ने आखिर गाड़ी तक पहुंचते हिम्मत कर ही ली। अदीन, चुप करके बैठो गाड़ी में, मेरा मूड सख्त खराब है, इसलिए कोई सवाल जवाब नहीं। अनीस के डांटने पर अदीन ने गुस्से से अनीस को देखा और वहीं से वो अलीम खान की तरफ बढ़ा जो गाड़ी के पास ही खड़ा था। मुझे आपने डांटा है क्योंकि आपको गुस्सा है मैंने अर्शिया की जगह ले ली। नहीं आऊंगा आइंदा, जानता हूँ अब वो मेरी जगह नहीं रही। मैं जा रहा हूँ अलीम खान के साथ। अनीस के दिमाग का पहले ही कचूमर निकला था, ऊपर से ये छोटा भी अनीस के दिमाग खराब करने में पेश पेश हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बकवास की तुमने? वापस आओ। अनीस वहीं से धाड़ा, पर दीन के अंदर भी खानदानी ठिठाई थी। तभी वो भाइयों की बात अनसुनी करता अलीम खान वाली गाड़ी में बैठा, जिस सबब अलीम को चारों नाचार जाना पड़ा। मगर अनीस ने अपने बाल मुट्ठी में बहुत गुस्से से दबोचे। दिल कर रहा था हर शय आस पास की उखाड़ दे। या अल्लाह, सब्र। अनीस ने अपने आप को गहरे सांस लेते कंपोज किया और गाड़ी में सवार हुआ। वो जरा लगे हाथों इस अर्शिया का दिमाग भी दुरुस्त करना चाहता था कि सबकी हट दर्मी में फिर इकट्ठा चीख सके, क्योंकि अभी थोड़ा स्टेमिना बाकी जो था।
अदीन ने भड़कते हुए भइयों से मुंह मारी तो कर दी, पर उसे उसका एहसास कलब पहुंचते ही हो गया। अपनी इस गंदी आदत को कोसा भी और तहैया भी किया कि वो भइयों से माफी मांग लेगा। बहरहाल अलीम खान उसके हमरा ही अंदर गया था। लॉकर रूम के पीछे वाला कॉरिडोर सुनसान था, वहीं आगे ही अदीन को जाना था। प्रैक्टिस शुरू होने वाली थी, मगर अदीन अपनी बोतल लेने आया तो उसे दबे दबे लहजे सुनाई दिए। अदीन ने अलीम खान को जरा दूर ही रुकने का हाथ से इशारा किया और सामने देखा, जहां कोने में अरसल एक 14 साल लड़के के बहुत करीब खड़ा था, उसका रास्ता रोके हुए। उस लड़के की पीठ दीवार से लगी थी और वो वाज़ेह तौर पर बेचैन नजर आ रहा था। अगर किसी को बताया तो टीम से बाहर करवा दूंगा। अरसल की आवाज में धमकी थी, जिससे वो लड़का तो खौफजदा हुआ। अदीन की आंखों में नफरत का उबाल उमड़ा कि अरसल ऐसी घटिया हरकत इतनी ढिठाई इतनी कुटाई के बाद भी कैसे कर सकता है। अदीन के कदम वहीं जम गए। उसने फौरन अपना हुडी की पॉकेट से फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और फासले से चंद सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, इतना कि अरसल का रवैया और इस लड़के की घबराहट वाजे हो जाए। जबकि अरसल इस वीडियो में इस लड़के को बैड टच करता भी कैप्चर्ड हुआ था। अदीन ने वो वीडियो कोच के नंबर पर भेजी और अलीम खान को अपने पीछे ही आने का कहे वो आगे लपका। अरसल सर पीछे हटे उससे फौरन। अदीन का लहजा ठंडा था मगर हुक्म वाजे था। अरसल चौंका, कुछ बड़बड़ाया, मगर अदीन ने बात नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो लड़का अदीन को देखते ही डरकर अरसल की गिरफ्त से निकलकर अदीन की तरफ आ गया। अलीम खान ने लपक कर अरसल को गर्दन से दबोचा। कोच के पास चलते हैं, घबराओ मत तुम दोस्त। अदीन ने उस हम उम्र प्यारे से लड़के को अपने साथ लिया और वहां से निकला। पीछे पीछे अलीम खान ने इस गंदे आदमी को दबोच रखा था। वो लोग कोच के ऑफिस पहुंचे तो कोच पहले ही वीडियो देखकर आग हो चुका था। कोच के ऑफिस में वीडियो चल रही थी, कमरे में खामोशी गहरी थी। ये क्लब महफूज जगह है, यहाँ किसी को डराना या हरासा करना बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें गैरत नहीं आई? अरसल वार्न किया था ना कि तुम्हारी शिकायत आई तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, लेकिन इस वीडियो के बाद तो तुम पर हैरासमेंट का केस होगा। अरसल ने घबराकर इस लड़के को देखा जो अदीन के साथ सहमा खड़ा था, लेकिन अदीन की वजह से अब हिम्मत और गरूर में भी नजर आया। कोच, ऐसे गंदे लोगों को तो मार देना चाहिए, इसने मुझे भी ऐसे ही हरास किया था। आप कोई फौरी एक्शन लें। अदीन को इस बार अरसल की निजात हरगिज नहीं चाहिए थी और अब की बार मुमकिन भी ना था। उसके बहुत वावेले के बावजूद अरसल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और बाकायदा इंक्वायरी शुरू करने का फैसला हुआ। कोच ने इस लड़के के गार्डियन को भी इत्तला करने की जिम्मेदारी ली। बाहर आकर उस लड़के के हाथ अब भी कांप रहे थे। वो शायद कल ही नया आया था, क्योंकि अदीन ने उसे नहीं देखा था। सुनो भाई, मैं अदीन अलवी। अकब से आते अदीन ने उसकी पीठ थपकी तो वो पलटा। मैं यमल मलिक। वो अपना तारुफ देते जरा हिचकिचाया तो अदीन ने उससे पंजा मिलाया, लेकिन साथ ही यमल की आंखें अफसुर्दा हुई। वो कह रहा था सब मुझे ही गंदा लड़का समझेंगे। कल उसकी गंदी नजर थी और आज। अदीन ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, गलती करने वाला हमेशा धमकी देता है। वो डराता है ताकि तुम खामोश रहो, मगर सच बोलना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अदीन ने उसका कंधा दबाते उसे वो सीख समझाई जो उसने अपने भाइयों से सीखी। तुम्हारा शुक्रिया अदीन। यमल के लिए वो सच में मोहसिन था। मोस्ट वेलकम दोस्त। आइंदा कभी भी कोई तुम्हें बेआराम करे तो फौरन बताना, कोच को, वालदैन को या किसी काबिल एतमाद बड़े को। अकेले मत झेलना, तुम यहाँ खेलने और सीखने आए हो, डरने नहीं। अदीन ने उसे मुस्कुराकर समझाया, जिस पर यमल उसके गले लगा। और ये गले लगना इन दो की दोस्ती का खूबसूरत आगाज था। जिंदगी में कभी दोस्त ना बनाने के ख्याल सोचते अदीन को उसका हम उम्र साथी मिलने वाला था। ये वाकई खुशी से भरा इत्तेफाक था। बी ब्रेव बडी। ये अलीम खान है, मेरे भाइयों के खास आदमी। अब से ये क्लब में मेरे और तुम्हारे दोनों के बॉडीगार्ड होंगे। तुम टेंशन मत लेना, मुझे अपना दोस्त समझो। चलो आओ, अरसल का पत्ता साफ होने की खुशी पर कैंटीन की मजेदार आइसक्रीम खाते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। यकीनन तुम नए हो। अदीन ने अपने पहाड़ बॉडीगार्ड का बताकर वैसे ही यमल को बहुत सारी हिम्मत दे दी। ऊपर से अलीम खान भी ये जिम्मेदारी खुशी खुशी कबूल करने की खामी भरता नजर आया। फिर अदीन और यमल का बातें करते कैंटीन कैफे की तरफ जाने पर अलीम भी उनके पीछे पीछे ही चल पड़ा था, जहां यमल उसे यही बता रहा था कि वो कल ही आया है और भी उनका तफसीली तारफी सेशन चल चुका था।
جی جناب، تو کیسی لگی آج کی لمبی سی ایپیسوڈ؟ لگ بھگ 50 منٹ کی ایپیسوڈ میں نے آپ کو دے دی ہے، تو یقیناً کل کا گیپ فل ہو چکا ہے۔ اب کل جو ایپیسوڈ آئے گی وہ بھی لمبی ہوگی، بہت لمبی ہوگی، اور سنڈے کو میرا گیپ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آگے رمضان میں بھی کبھی کبھی ایسے ہو جائے گا کہ ہفتے میں ایک دن کا میں گیپ لے لیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان میں بہت ساری اور ہو جاتی ہیں، مصروفیت ہو جاتی ہے، ہمیں عبادات بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ دھماکے دار اور یمی والی ہونے والی ہے، تو اسٹے ٹیون تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ بائے بائے، پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، اچھا سا، اور تفصیلی رائے دیا کیجیے، اور صبر رکھا کریں، سب کچھ ہوگا، ناول میں ہر چیز بتاؤں گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔